बीनाई अल्लाह ताला की अनमोल नेमतों में से एक है, लेकिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लाखों अफराद ऐसे हैं जो आँखों के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। एक अंदाज़ा ये बताता है कि मुल्क में तकरीबन 40 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनको आँखों की कोई ना कोई बीमारी है और बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती, मयारी इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपनी बीनाई से भी हाथ धो बैठते हैं। जबकि कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका बर वक्त इलाज किया जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि आंखों की बीनाई को महफूज किया जा सकता है, आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, अवामी आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है, और जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो पे नहीं कर सकते, जो खर्च नहीं कर सकते, जिनकी 2 वक्त की रोटी मुकम्मल नहीं होती है, उनके लिए कौन कौन से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में बात करें। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा इदारा मौजूद है जो आँखों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है, 1 रुपया चार्ज नहीं करता। और वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए मुज़म्मिल, वहाँ पर लोगों के डॉक्टर्स के कंडक्ट की बात कर लीजिए, हर चीज़ जो है ना वो टॉप पर हमें नज़र आती है। हम किस इदारे की बात कर रहे हैं? हम शिफा आई ट्रस्ट की बात कर रहे हैं और इस टॉपिक में डाइव करने के लिए, डेल्व करने के लिए हमारे पास मेजर जनरल रिटायर्ड रहमत खान साहब, we happen to have him here in the studios with us, obliged and also a little overwhelmed because उनका जो सर्विसेज में एक्सपीरियंस है और फिर उसके बाद अब शिफा आई ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के तौर पे जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस मिशन को, तो इस एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाती है। जिस तरह आयशा ने कहा कि 1 रुपया चार्ज नहीं करते मुस्तहिक लोगों से, मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस भी रह चुका है कुछ इसी तरह का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अ वेरी इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। Glad to have you on the show. जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। We know that you work there as volunteer, you don't charge anything from them. और इसी तरह से वो चीज़ ट्रिकल डाउन भी होती है and you know they don't charge to the people as well. Yes, yes. क्या सारा विजन है ये, किस तरह से ये इदारा काम कर रहा होता है, कहाँ से उनको मोटिवेशन मिलती है, वो मंबा क्या है जहाँ से वो एनर्जी लेकर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं बता सकूं कि हम क्या करते हैं। जो हमारा मिशन है वो तो है जी पाकिस्तान में अंधापन दूर करना, एलिमिनेट ब्लाइंडनेस। और है तो एक्चुअल मिशन है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट करना, लेकिन मैं जितना इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सिवाय उसके जो 5 और 10% अल्लाह ताला की तरफ से पैदाइशी तौर पर है, हम अंधापन तकरीबन ख़त्म कर सकते हैं पाकिस्तान में। हम ख़त्म कर सकते हैं और मेरी यही कोशिश है। अभी हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 9th हॉस्पिटल लाहौर में बनना शुरू हुआ है जी। एक नई फैसिलिटी? हाँ जी, 8 बने हुए हैं, सखर, मुजफ्फराबाद, कोहाट, शिफा आई ट्रस्ट, हवेली लखा, गिलगित, रावलपिंडी तो है जी, और एक डेडिकेटेड चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल है। और उसके अलावा अभी लाहौर में जो बन रहा है, और हमारा हॉलमार्क है वी बिलीव के भाई एक तो फ्री अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट किया दिया, और दूसरा हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया। फ्री ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एनी ट्रीटमेंट, हमारा ये है कि द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा सर, अगर हम बात करें शिफा आई ट्रस्ट की और शिफा आई ट्रस्ट की हिस्ट्री की और जितना सफ़र शिफा आई ट्रस्ट अभी तक करके आ चुका है, हम नियर फ्यूचर में शिफा आई ट्रस्ट को पाकिस्तान की ऑफ्थल्मोलॉजी की फील्ड में और आई की लाइन में, बीनाई की लाइन में किस तरह का रोल अदा करते हुए देखते हैं? मेरा जो विजन है उसमें यह है कि अभी लाहौर के बाद वी हैव टू मेक अ हॉस्पिटल इन कराची, वी हैव टू मेक अ हॉस्पिटल इन पेशावर एंड इन कोयटा। गिलगित में हम पहले हैं। मकसद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी वांट टू गो एज नियर टू द पीपल एज पॉसिबल, ताकि हर आदमी को हमारी सर्विसेज मुयस्सर हो सके। असल में मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि चूँकि हम चैरिटी हॉस्पिटल हैं, चूँकि हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्राइवेट ट्रीटमेंट बेहतर होगा। मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये आपके स्टीम्ड नेटवर्क की वसातत से ये पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ
کہ nowhere in the country, I don't know if elsewhere in the world, ایک قسم کا بورڈ اویلیبل ہے, جی میڈیکل بورڈ اویلیبل ہے. ایک آدمی جاتا ہے, اس کا دکھانے جاتا ہے کہ میری آئی سائٹ خراب ہے, تو اس کا بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کا تو ریٹنا خراب ہے, تو ریٹنا بھی ادھر ہی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور ریٹنے والا کہتے ہیں کہ شاید گلوکوما والا کو بھی چیک کروا لے, وہ بھی ادھر ہی ٹریٹ. اٹ آل ہیپنز ان ون ڈے. یعنی وہ فیوریٹس پلے نہیں کیا جاتا کہ اس کو زیادہ توجہ دی جائے گی, اگر یہ پے نہیں سکتا, یہ غریب ہے بیچارہ تو اس کو کم, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, ہم تو کسی سے چارج کرتے ہی نہیں, کسی سے بھی نہیں کرتے, کسی سے بھی نہیں. anybody who can walk in, okay, he is offered treatment free of cost. However, if somebody wants کہ بھئی میں صدقہ خیرات کے پیسے نہیں ٹریٹمنٹ دینا چاہتا, تو وہ ہم انکار نہیں کرتے, جو وہ دینا چاہیں, کیونکہ we work on charity. اور یہ پاکستان لوگوں کا بہت پاکستانی لوگوں کا بہت شکریہ, یہاں یا باہر, یہ انہی کی وجہ سے چل رہا ہے. پاکستان, اگر ہم صرف پاکستان کے اس ہاسپٹل کی بات کریں, ایک سال کے اندر کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں, اس سال جون میں ہم نے کلوز کرنا ہے, 30 جون میں ہم نے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جی, اور 1 لاکھ لوگوں کی سرجری کی ہے. اب تو 21 لاکھ لوگوں کو ہم نے فری آف کاسٹ ٹریٹ کر دیا. اچھا, لاہور کا جو پروجیکٹ ہے, اس کو لاہور کے پروجیکٹ کو تھوڑا سا ذرا ڈسکرائب کریں کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور کیا ٹارگیٹس ہیں. لاہور کے پروجیکٹ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں جی. جی. بہت ہی انفلوئنشل, بہت سینئر لوگ میرے پاس آئے, ٹریٹمنٹ کرواتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی. تو وہ 2 صاحب, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ لاہور کیوں نہیں تم کھولتے, اور میں نے کہا جی مجھے زمین اگر مل جائے تو وی ول اوپن اے ہاسپٹل. انہوں نے مجھے کہا جی آپ چیف منسٹر از ویری کین ٹو سپورٹ سچ انیشیٹیوز, تو آپ ان کو لیٹر لکھیں تو ہم بھی سپورٹ کریں گے آپ. تو شی واز ویری کائنڈ. ہمیں 8 ایکڑ زمین مل گئی 1 سال پہلے, 1.25 سال پہلے. وی ہیو ٹیکن اے ایئر اینڈ 3 months ٹو پلان دس ہاسپٹل. اور میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دس ول دا بیسٹ ہاسپٹل in the region, not in Pakistan. 8 ایکڑ مطلب 64 کنال. 64 کنال میں آئی ہاسپٹل. It will be 2000 patients کو at one time آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ, 25 آپریشن تھیٹر ہو, 205 بیڈڈ ہاسپٹل ہوگا یہ ماشاءاللہ. یہ اور ہر ڈپارٹمنٹ ہوگا, اسٹارٹنگ فرام کیٹریکٹ ٹو آئی کینسر, ہر ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں. زندگی میں جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو کوئی بھی بڑا کام جب بھی ہوا ہے تو وہ ایک سوچ سے ہی شروع ہوا ہے, تو وہ سوچ جو ہے اس کے بارے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے, کہاں سے شروع ہوا تھا, کیا جرنی رہی ہے, اور کیا اس منزل تک پہنچ گئے ہیں, یا یہ سلسلہ اور یہ سفر ابھی جاری ہے جہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ جنرل جہادات خان 1986 میں وہ آرمی سے ریٹائر ہوئے. لاسٹ ان کی پوزیشن تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, گورنر تھے سندھ میں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ان کی سوچ تھی کہ پاکستان میں اندھا پن دور کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے. اور انہوں نے یہ شروع کیا, ان کے ساتھی ساتھ ملے ٹرسٹیز, انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور 2011 میں وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد جنرل حامد جاوید صاحب, وہ بھی 2019 میں, then the trustees elected me as the president of the trust. I was one of the trustees. سوچ یہ ہے جی کہ پاکستان میں اندھا پن دور کرنا ہے. سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ہائیسٹ پاسبل کوالٹی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. بالکل. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی, ہمارے ایک انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک جانے پہچانے آدمی دوست ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, ان کو پری میچور بیبی پیدا ہوئی, تو انہوں نے لنڈن میں ایک کریٹیکلی ال چلڈرن کے لیے ایک ہاسپٹل ہے جو اونلی ٹریٹس کریٹیکلی ال چلڈرن, ناٹ آل ڈیزیزز. وہ ہے جی گرینڈ آرمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل. تو انہوں نے ان کے آئی ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کیا, ہی از اے ویری رچ مین, کہ آپ میری بیٹی آئے گی. تو انہوں نے ایئر ایمبولینس بک کروائی اور لے کے جانا چاہتے تھے. تو وہاں گرینڈ آرمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل والوں نے بتایا
کہ آپ کیوں اس کو لے کے آ رہے ہیں چھوٹی بچی کو, پری میچور ہے, انڈر ویٹ ہے, آپ اسے الشفا ٹرسٹ, اور یہ آرمنڈ اسٹریٹ بتا رہے ہو, آرمنڈ اسٹریٹ ان کو بتا رہا ہے کہ الشفا ٹرسٹ میں لے جاؤ. انہوں نے کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا, انہوں نے کہا ڈاکٹر امجد سے ٹریٹمنٹ کرا لو, ڈاکٹر ندیم سے ٹریٹمنٹ کرا لو. اور ان کے پھر بعد میں نام پولیٹیکلی بھی بڑے مشہور ہوئے, لیکن اور وہ ٹریٹمنٹ انہوں نے کروایا ڈاکٹر امجد سے, اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ دیٹ چائلڈ از ایبسلیٹلی فائن. الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو میں کہہ رہا ہوں جی کہ ہمارے پاس اس قسم کی کیپیبلٹی ہے. اچھا 2000 پیشنٹس اے ڈے ہم لاہور میں ٹریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, 64 کنال زمین ہمارے پاس ہے. اس مشن کے بعد جب ہم کوئٹہ اور ہم دوسرے علاقوں کا رخ کریں گے تو وہاں کے لیے اس سے بڑے پلانز ہیں یا اس جتنے پلانز ہیں؟ یہ بہت بڑا پلان ہوگا, اس جتنے ہوں گے پلان, یہ اٹ ول بیکم آور ماڈل. سر وی وش یو اینڈ یور ٹیم دی بیسٹ آف لک. اور میں چاہوں گی کہ آپ کچھ کہنا چاہیں جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں شفا ٹرسٹ کی, پلیز آل یورز. دیکھیں ہم تو یہ ہمارا مشن ہے کہ پاکستان میں اندھا پن دور کرنا ہے, اور ہم چیریٹی آرگنائزیشن ہے. میں اس پروگرام میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جو میری نمبر 1 ریکویسٹ ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ ہمیں ٹرائی کریں. جی اگر کوئی بیماری ہے اس کو ڈونٹ لک فار کہ بھی میں نام ہو, پتہ چلے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروایا اتنے پیسے, نہیں, ہمیں ٹرائی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, دوز ہو آر گیون مور آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو مور. اینڈ یو نو اگر اپنا ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک اور آدمی کا, 2 اور آدمیوں کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ لاہور ہاسپٹل کی میں نے بات کی تھی جی, تو وہ ہم نے تو ایک بات کی, اس نے کمال کر دیا. تو وہ دیر از اے لیڈی ڈاکٹر ان گلاسکو ہو رینگ می اپ فرام دیئر کہ جنرل صاحب میں نے آپ کے لیے £1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ادھر. تو ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں, اور ہم یہ آپ کو اشور کر سکتے ہیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو ایز پیپل آف پاکستان کے سامنے. حالانکہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ بھائی ابھی تک اگر وہ کہہ رہے ہیں 1 سال کے اندر 21 لاکھ لوگوں کا علاج کیا جا چکا ہے, جس کے اندر 1 لاکھ سرجریز بھی شامل ہے, اور کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا گیا. تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے کس طرح سے کام کر رہا ہے, اسپیشلی لوگوں کی بینائی کو واپس لانے کے لیے, کیونکہ آپ کی آنکھیں اگر نہیں ہیں, آپ دیکھ نہیں سکتے, تو پھر آپ ایک معذور انسان ہیں. میں نا اپنے ویورز کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہوں گا. آپ ایک دفعہ جائیں ذرا ہاسپٹل, اور جا کے صرف آپ یو واک اراؤنڈ ڈپارٹمنٹس آپ دیکھیں اور ان کا اسٹینڈرڈ دیکھیں, جو فزیکل اسٹینڈرڈ آپ کو نظر آئے گا, یو وڈ بی امپریسڈ. آپ کسی سے کم نہیں سمجھیں گے اس کو. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے اور ہمت دے کہ اسی طرح سے. آئی ایم ویری گریٹفل. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. بھائی کیا بات ہے, اس طرح کے جب بھی ہم سیگمنٹس کرتے ہیں نا, تو ایک تو دل کے اندر نا تھوڑی سی ذرا چوڑا پن بھی آ جاتا ہے کہ بھائی ہاں پاکستان کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انسانیت کے اوپر یقین بھی بڑھتا جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے, وہیں پر ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, ہوپ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے وقت نکال کر, اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے.